کی آغاز کرتے ہیں. آج 22 سالہ لڑکے کے قتل سے جو ہے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے اس سٹوری سے, کیونکہ ہر انسان کا یہ خبر سننے کے بعد دل ضرور دہلا ہوگا. ذرا کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے. ذرا اگر آپ اسکرین پہ اپنی نظر تھوڑی سی فوکس کیجیے. اسلام آباد میں انسدادی دہشت گردی اسکواڈ کی فائرنگ سے ایک 22 سالہ یہ لڑکا ہے جس کا نام ہے اسامہ ستی, یہ جاں بحق ہوا. اور پھر اس میں ایک بعد جو موقف آئے ہیں مختلف طرف سے, ذرا ہم آپ کو وہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سٹوری کا ابھی تک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مقتول کے والد کا موقف ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ رات تقریباً 2 بجے اپنے دوست کو وہ H11 یونیورسٹی چھوڑنے گیا تھا یہ لڑکا, اور ایک روز قبل ان کے بیٹے کی ان اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی اور جھگڑا بھی ہوا تھا. پولیس اہلکاروں نے اسامہ کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں مزہ چکھائیں گے, جس کے بعد رات 2 بجے ان اہلکاروں نے اسامہ کی گاڑی کا پیچھا کیا اور روک کر گاڑی پر 17 گولیاں چاروں اطراف سے چلائی ہیں. اب ذرا پولیس کا موقف سن لیتے ہیں اس پہ. پولیس کے مطابق شمس کالونی میں کسی گھر میں واردات ہوئی جہاں سے سفید رنگ کی ایک مشکوک گاڑی بھی نکلی. اتفاقیہ طور پر اسی جگہ سے اسامہ کی گاڑی بھی نکلی. مشکوک گاڑی سمجھ کر تعقب کیا اور روکنے کی کوشش کی. نہ رکنے پر اہلکاروں نے گاڑیوں کے ٹائروں پر فائرنگ کی, جس سے بدقسمتی سے, اب ذرا یہ لفظ دیکھیے بدقسمتی, کسی کی بدقسمتی اور کسی کی نیگلیجنس سے ایک بچے کی جان چلی جاتی ہے. اور یہ لفظ کا جو چناؤ ہے کتنا کیلس ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے ذرا یہ بھی پڑھ لیجئے. اسامہ کے جسم پر 6 گولیاں لگی ہیں, چھاتی, کمر اور سر پر فائر لگے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. اور تصاویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کے سامنے اور سائیڈ سے فائر کیے گئے ہیں. ابھی جو مقدمہ ہے اس میں والد کی مدعیت میں یہ درج ہو چکا ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 بھی شامل ہے, جبکہ پولیس کے 5 اہلکار زیر حراست ہیں. تو جی اس وقت اس کا یہ سٹیٹس ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک ریکیپ دکھانا چاہتی ہوں. چلیں زیادہ دور نہیں جاتے, پچھلے 5 سال میں آپ کو کچھ کیسز آپ کو دکھا دیتے ہیں. اکتوبر 2020 میں راولپنڈی, وہاں پر ایسا ہوا, پولیس نے ناکوں پر گاڑی نہ روکنے پر جو شہریوں پر فائرنگ کی ہے, یہ ذرا ان کی کچھ تفصیلات ہیں. یہ اکتوبر 2020 میں ایسا ہوا جس میں ایک فرد قتل ہوا, ان کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہ زخمی ہوئی. جنوری 2018 شارع فیصل کا واقعہ, بڑا آپ کو مشہور یہ واقعہ یاد ہوگا. مقصود نامی ایک بچہ تھا اور وہ پولیس مقابلے میں وہ ایک نشانہ بن گیا. اس وقت اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ دیا گیا. گھر تو پورا تباہ ہو گیا لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج ٹھہرا. جنوری 2018 ڈیفنس کراچی, ایک اگین another ہائی پروفائل کیس, انتظار احمد قتل کیس. پولیس نے جعلی مقابلے میں گاڑی پر فائرنگ کی تھی. یہ واقعہ بھی ہمیں ابھی تک یاد ہے. ستمبر 2018 میں ہوا, اگست 2017 میں اسلام آباد میں. یہ دیکھ لیجئے, پوری آپ کو ایک ہم نے لسٹ دکھا دی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پولیس والے ہیں کچھ واقعات میں they get away with anything. بہرحال ایک جو ان میں سے ہے جنوری 2018 میں مقصود قتل کیس, اس میں ASI طارق کو نومبر 2020 میں سزائے موت سنائی گئی تھی, لیکن باقی تمام کیسز میں کوئی بھی کانکریٹ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مہمانوں کا اپنے آپ تعارف کرا دیں. ذوالقرنین حیدر صاحب جو کہ نمائندہ ایئر نیوز ہے, اسٹوری کو کور کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر شاکر صاحب, بیورو چیف اسلام آباد. عمران خان سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں. کچھ دیر بعد وسیم بادامی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. یوزلی تو ہم سیاست سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج ایک راؤنڈ اپ ہم پوری سیاسی سچویشن کا کرتے ہیں, لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ سٹوری ہے. یہ اسلام آباد ہے, یہ کوئی چھوٹا سائڈ پہ نواحی علاقہ یا کوئی چھوٹا ٹاؤن, چھوٹا گاؤں یا میڈیا کے فوکس سے دور علاقہ نہیں ہے. اس کے باوجود اگر یہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو سوچئے کہ باقی علاقوں میں کیا ہوتا ہے. ذوالقرنین, ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے ہمارے پاس؟ بیکاز اب مجھے لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ جو روایتی طریقہ کار ہے کہ اس بچے پہ بہت سارے پہلے الزامات لگائے جائیں گے کہ وہ یہ تھا, یہ فلانی جگہ اس کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھے, وہ معاملہ ٹھیک نہیں تھے. اب اس کے کیریکٹر کو تھوڑا مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ایک ڈیمیج کنٹرول کا طریقہ ہوتا ہے یوزلی ایسے کیسز کے اندر. اچھا, اس میں یہ انسیڈنٹ ہو گیا, پولیس اہلکاروں نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. انہوں نے یہ موقف جو اپنایا تھا کہ ہم نے ٹائروں پہ مارنے کی کوشش کی ہے گولیاں, مگر سیدھی لگی ہیں. بعد میں وہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے, انہوں نے سیدھے ہی فائر کیے ہیں. یہ بھی اب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. اس میں 2 اہم پوائنٹ ہیں. ایک کہ وہ لڑکا بھاگا کیوں ہے, اگر اس کو روکا تھا کیوں نہیں رکا. دوسرا جو FIR میں ان کے والد نے موقف اختیار کیا کہ لڑائی ہوئی تھی. اب اس میں 3-4 حسن اتفاق آ گئے ہیں. لڑائی ہوئی, کیا وہی انہی سے لڑائی ہوئی تھی؟ پھر رات کو 2 بجے وہ دوست کو چھوڑنے جا رہا ہے, حسن اتفاق یہ ہے کہ ان کی بھی ڈیوٹی وہیں پر ہے. ڈکیتی کی کال چلتی ہے, یہ بھی حسن اتفاق ہو گیا. اور چیز بھی وہی کرنے آ رہے ہیں, یہ بھی حسن اتفاق ہو گیا. یہ 2 پہلو
سوچنے والے ہیں، کیونکہ آپ بات کر رہی تھی الزامات کی، وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں. 2018 میں بھی ہو چکی ہے، 2019 کی ایف آئی آر ہے ہمارے پاس، جو ان کا یہ اشتہاری بھی ہے، ایک مقدمے آئس فروخت کا ایک مقدمہ ہے، ایک پولیس فراڈ کا موقف ہے اس وقت، پولیس کا موقف ہے، جو ایف آئی آریں درج ہو چکی ہیں. اچھا، وہ ڈاکومنٹ بھی آ جائے. یہ دو پہلو ہیں، اس وقت پولیس ان دو پہلوؤں پہ ہی کام کر رہی ہے، کہ خاص طور پہ جو ان کے والد کا موقف ہے، اگر یہ لڑائی ہوئی تھی تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اگر یہ منصوبہ بندی تو یہ یقیناً، کیونکہ ایف آئی آر میں 780 بھی لگ گئی، 302 بھی لگ گئی. اب ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ موقف اس لیے اپنایا گیا ہے تاکہ 302 لگے، پتہ چلے کہ یہ ارادہ قتل تھا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ یہ ارادہ قتل نہیں تھا، حادثاتی طور پہ، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے ملزمان کو. تو اس ایف آئی آر سے ملزمان کو فائدہ نہیں ہوگا. اب جو ہے ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ سخت سے سخت ہو جائے گی. بیانات سارے ریکارڈ ہو چکے ہیں، تحقیقاتی ٹیم بھی بن چکی ہیں، وزیر داخلہ بھی نوٹس لے چکے ہیں، اس پہ جوڈیشل انکوائری کا بھی حکم دیا جا چکا ہے. وہ کل سے شروع ہو جائے گی، جو کہ 4 روز کے اندر اپنی رپورٹ مرتب کر کے وہ بھی دے دیں گے کہ انسیڈنٹ یہ ہوا کیا ہے. اب کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ تو چلا گیا، ہو سکتا ہے وہ اگر زخمی بھی ہوتا تو حقائق، لیکن اس میں اہم جو پہلو ہے، ایک کار چوری ہوئی تو سیف سٹی کیمروں کے ذریعے انہوں نے کال چلائی اور اس گاڑی کو چاروں طرف سے گھیرا، اور وہ شہر کے مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی، آخرکار اس کو پکڑ لیا بغیر گولی چلائے. چاہے تو پکڑا جا سکتا ہے. اس میں بھی یہ کر سکتے تھے کہ 3-4 جو ہے ہالٹنگ پوائنٹ بنا کے اس کو روکا جا سکتا تھا، رکاوٹیں لگا کے روکا جا سکتا تھا بغیر گولی چلائے. مگر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پولیس اہلکاروں کی سائیکی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ جو روک نہیں رہا نا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی کرمنل ہے، بس فائر مار دو، مارا گیا ڈکیت ہوگا تو ہماری بلے بلے ہو جائے گی، ورنہ ہم پلٹا دیں گے بات کو. لیکن چونکہ اسلام آباد ہے اور یہ واقعہ ہائی پروفائل ہو گیا تو اس کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے. لیکن صابر صاحب یہاں بڑے اسٹرکچرل پرابلم ہے. یہ چلیں اس کی انکوائری بھی آ جائے گی، شاید ان 5 لوگوں کو سزا بھی مل جائے. لیکن میں نے کچھ واقعات جو ابھی دکھائے ہیں، یہ اس میں بیہیویئرل چینجز کی بات بھی ہے، اس میں ٹریننگ کا معاملہ بھی ہے، اس کے اندر پولیس کی کچھ سائیکی کے اوپر بھی ریکنسیڈر کرنے کی بات ہے. اس کیس کو سالو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ جو ہے یہ لانگ ٹرم میں سالو ہو گیا. بالکل، اس میں یہ بات صحیح ہے. اس کی وجہ کہ ایک تو پولیس میں جزا سزا کا ذرا کام کم ہی ہے، بالعموم پیٹی بھائی کو بچایا جاتا ہے. وہ ساہیوال والا معاملہ ہو، ماڈل ٹاؤن کا معاملہ ہو، اور ابھی یہ جو اس چیز کو میں دیکھتا ہوں نا، یہ رات فائرنگ کی گئی ہے، اسلام آباد پولیس ہے انڈر سٹریس، مجھے لگتا ہے انڈر پریشر ہے. اس کی ریزن ہے کہ یہاں پہ کرائم ریٹ کافی بڑھ گیا ہے. اور میلوڈی میں ایک واقعہ ہوا دن دہاڑے، اور اس سے گنجان علاقہ کوئی ہو نہیں سکتا. آئے ہیں گاڑی میں، وہ فائرنگ شائرنگ کر کے چلے گئے، اور ایک زخمی بھی کیا. یہ جو گولڈ کا کاروبار، اس کے بعد پھر ایک F10 میں ہوا، اس میں میرا خیال ہے جرمن سے واپس آئے تھے، F10 والا آرمی کا جوان ایک کیا، پھر ایک G10 جرمن سے نوجوان آیا تھا، وہ فارغ کر دیا. یہ ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور یہ قتل بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب کوئی ان کو، یہ جتنے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، ATS والے بھی ہیں، اور کوئک رسپانس فورس والے بھی ہیں، رینجرز والے بھی ہیں، ان سب کو میرا خیال ہے حکم دیا گیا ہوگا کہ بھئی اب آپ نے کنٹرول کرنا، کارکردگی دکھانی ہے. تو انہوں نے یہ سارا کچھ انڈر پریشر، انڈر سٹریس، انہوں نے کہا چلیں گاڑی مل گئی ہے، کر دیتے ہیں اپنا کام. تو وہ الٹا پڑ گیا. دوسرا بھی یہ، میں ان کے اسامہ کے والد کو ضرور یہ کہوں گا کہ ان کا جو پہلا سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا نا، تو اس میں انہوں نے یہ بات نہیں کی جو صبح فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ آن ایئر ہوا، اس میں انہوں نے یہ لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کی. اب یہاں پہ آ کے یہ کیس خود ہی خراب کر رہے ہیں. لیکن صابر صاحب اس میں دیکھیں نا، ایک بندہ شوق میں بھی ہوتا ہے، اسٹریس میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں جو پہلی سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ میں شاید اتنا مارجن دے دینا چاہیے. میں اس کی ریزن بتاتا ہوں، پتہ کیا، یہ انہوں نے اب یہ موقف اختیار کر لیا کہ یہ رات جھگڑا ہوا تھا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ثابت نہ ہو سکا تو ان کا کیس بہت ہی ویک ہو جائے گا. ان کو رہنا چاہیے اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے. از خود ایک بہت اندوناک واقع ہے کہ کسی بھی طریقے سے رات کو ایک نارمل گاڑی جا رہی ہے، نہیں رک رہی، آپ نے 17 18 20 گولیاں فائر کر دیں، پورے کا پورا بسٹ. یہ خود، اور پھر اگر FIR بھی درج ہو گئی، ATA بھی لگ گیا. اب اس میں یہ اگر تو صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ نہ ہوا
تو یہ کیس اپنا ان کا خراب کریں گے. جوڈیشل انکوائری میں آئے گا, رپورٹ آئے گی کہ نہیں جی یہ وہ لوگ نہیں تھے, وہ لوگ تھے. تو اسٹریٹ فارورڈ انکوائری ہونے دیں اور اس کو اسٹیبلش کریں, کیونکہ یہ تو پولیس والے خود مان گئے ہیں. بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بظاہر, تو اس پہ تو کوئی ڈینائل کی وہ ہے بھی نہیں, مارجن بھی نہیں. عمران, لیکن یہ جو بات یہاں پہ آ رہی ہے نا کہ یہ کیس اگر سالو بھی ہو جائے گا, اگر آپ پہ پریشر بھی ہے, تو اس کا جس طریقے سے یہ فائرنگ کی گئی, یہ لگ رہا تھا یا تو لیک آف ٹریننگ ہے, بیکاز اچھی طرح معلوم ہے کہ بھائی کہ کسی گاڑی کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اور اگر روکنا چاہے تو وہ روکی جا سکتی ہے. سو یا تو بہت زیادہ پریشر لے لیا, اگر پریشر بھی لے لیا تو پھر بھی انکمپٹنسی ہے نا, کہ اگر آپ نے کرائم روکنا ہے تو پھر تو آپ کو ڈبل ویجیلنس کی ضرورت ہے. ماریا, ٹریننگ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا گاڑی کیسے روکتے ہیں. مجھے بتایا نا کہ پولیس کا کون سا ایسا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ گاڑی روکنے کی تربیت دی جاتی ہے, کہ گاڑی کو کیسے ٹریس کرنا ہے, اس کو کیسے گھیرنا ہے, اس کو کیسے روکنا ہے, اور اس کو چیز کیسے کرنا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے موقع پہ پلان کرنا ہے. اور اگر اس طرف سے نکلیے تو یہاں کے لوگ کیا کریں گے, آگے والے لوگ کیا کریں گے. ایسی کوئی ٹریننگ, ایسی کوئی تربیت پولیس کو دی نہیں جاتی. یہ پولیس اپنی کامن سینس سے کام کرتی ہے. جس کی کامن سینس بہتر ہے وہ بہتر کام کرتا ہے, اور جس کی ایوریج ہے وہ ایوریج کام کرتا ہے, اور جس کی کام نہیں کر رہی وہ اسی طرح کام کرتا ہے. تو یہ پولیس کی ٹریننگ کا بڑا فقدان ہے کہ گولی چلانے کے ایس او پیز تو تب آئیں گے نا جب اس کی ٹریننگ ہوگی. آپ یہاں پہ پنجاب میں پولیس کو چیک کروایا تھا تو آدھی سے زیادہ پولیس کی آئی سائٹ ویک تھی. ابھی میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ پولیس والوں کو آپ ہتھیار دیں اور فائرنگ رینج پہ لے جائیں اور انہیں کہیں کہ ٹارگٹ شوٹ کرو, تو آپ کے جو ہے 90% پولیس والے ٹھیک طریقے سے ٹارگٹ کو شوٹ نہیں کر سکیں گے. تو ٹریننگ کا عالم تو یہ ہے کہ کئی پولیس والوں نے زندگی میں ایک دفعہ گولی چلائی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ ان کو کبھی گولی چلانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ پولیس اسی طرح ہے. ہمارے یہاں پہ چل چلاؤ والا کام ہے, کوئی اصلاحات والا کام ہوا ہی نہیں. پولیس کو ہم نے ٹھیک کیا ہی نہیں. اگر اس کو آپ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں واقع ہوا ہے, یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. دیکھیے دارالحکومت کو چھوڑیے, پاکستان کے دور دراز کسی گاؤں میں بھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا واقعہ جب بھی ہوتا ہے تو ماں باپ انسیکیور ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں 22 سال تک ماں باپ نے اپنا بچہ پالا, اس کو بڑا کیا, اسے اس قابل کیا کہ وہ ان کے خواب پورے کرے گا, اور ایک لمحے کے اندر گولیاں مار کے ان کے سارے خواب توڑ دیے. فرض کریں یہ بچہ کرمنل تھا, فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, ہو سکتا ہے یہ آئس بیچتا ہو سکتا ہے پولیس والوں کا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ مل کے کاروبار. بہت ہی برا سوچ رہا ہوں, بہت برا سوچ رہا ہوں کہ یہ بچہ ایک کرمنل تھا, پولیس کے ساتھ مل کے کرائم کرتا تھا, ان کی کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی آپس میں اور وہ اس لڑائی کا بدلہ لینا چاہتے تھے, انہوں نے بدلہ لے لیا. فرض کریں ایسا بھی ہے, تو کیا اس طرح سے مارنے کا جواز پیدا ہوتا ہے؟ پولیس کی ٹریننگ ان کو یہ سکھاتی ہے, ان کو کسی چیز کا خوف ہے؟ ایکچولی پولیس کے اندر اصلاحات کی اور ان اصلاحات کے مطابق پولیس کی ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے. ماں باپ کی انسیکیورٹی بڑھتی ہے ایسے واقعات کے بعد, بہن بھائیوں کی انسیکیورٹی بڑھتی ہے ایسے واقعات کے بعد. ایسے واقعات کے بعد آپ کو پولیس والا اپنا نہیں لگتا. دیکھیں جب اشارے کے اوپر پولیس والا کھڑا ہو نا, یا کسی بھی ناکے پہ کھڑا ہو, تو اس کو دیکھ کر آپ کے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے, خوف آتا ہے, ابھی اعتماد آنا چاہیے. ابھی تو خوف آتا ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کے ہاتھ میں جو گن ہوتی ہے ہم اس سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اچانک چل جائے گی, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اچانک چل جائے گی اور ہمیں نقصان کر دے گی, تو ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں پولیس والوں سے. اور یہاں پاکستان میں بچے سے لے کے بڑا, حالانکہ یہ مددگار لوگ ہیں, یہ لوگوں کو ہیلپ کرنی چاہیے ان کو, اور لوگوں کی سڑک کے اوپر سے لے کے ان کے گھروں تک اور پولیس اسٹیشن کے اندر تک پولیس کا کام مدد کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم ان سے ڈرے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ ان کو پتہ نہ چل جائے, ہمیں روک نہ لیں, ہمیں پوچھ نہ لیں. ابھی جیسے ذوالقرنین صاحب نے اس کو رپورٹ کیا, انہوں نے اس کے سارے اینگلز بتائے. یہ جتنے اینگلز انہوں نے بتائے ہیں یہ سارے بڑے عجیب اتفاقات ہیں, ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسرا جو صابر بھائی ایک بات کر رہے ہیں کہ اس کے فادر نے پہلے جو بات کی وہ دوسری کے ساتھ میچ نہیں کرتی, تو اس میں میرے دماغ میں ایک نقطہ یہ آ رہا تھا کہ کوئی بھی بیٹا اگر پولیس سے لڑ کے آئے گا تو وہ اپنے باپ کو آ کر نہیں بتائے گا. بہت ممکن ہے کہ پہلے بیان دینے کے بعد اس کے کسی دوست نے اس کے باپ کو بتایا ہو کہ انکل یہ کل یا پرسوں رات کو پولیس سے لڑا بھی ہے, اور یہ وہی پولیس والے ہیں غالباً جن سے یہ لڑا تھا. تو میرے خیال میں ایک ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, بالکل سی سی ٹی وی
دیکھیں, یہ کیپٹل سٹی ہے, یہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. کیپٹل سٹی کے علاوہ بھی عمران دیکھیں, اب یہ میں نے کچھ نام لیے تھے, پہلے یہ مقصود تھا, اگر تب کوئی کانکریٹ کام کر لیا جاتا تو اس کے بعد پھر انتظار کی باری نہ آتی کراچی کے اندر, انتظار کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد کوئی ٹھوس اقدامات لے لیے جاتے تو پھر آج شاید اسامہ کی باری نہ آتی. اور جو بہت سارے کیسز میں تو ہم نے نام بھی نہیں لکھے, کیونکہ یہ صرف 2 افراد ہے, یا ہم نے کہیں لکھا کہ 2 کار سوار نوجوان, یہ پورے خاندان ہیں, یہ پوری لائیوز ہیں, یہ گھر والے تمام عمر کے لیے بالکل جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں خاندان. ہم نے تو نام بھی نہیں لکھے, یہ جو خاندان تباہ ہوئے ہیں. تو آج اسامہ ہے تو خدا نہ خواستہ کل کوئی اور ہوگا, اسامہ کو نہیں معلوم ہوگا کہ آج سے کچھ سال بعد اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو اب جو ہو سکتا ہے کوئی ٹیلی ویژن ہم میں سے دیکھ رہا ہوں, ہمیں نہیں معلوم کہ کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں. اب تو یہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں. میں نے یہاں کئی دفعہ دیکھا ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ گاڑی بھگا دیتا ہے. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پولیس والے میرے دشمن ہیں. لوگوں کو یہ فیل آ رہی ہے, اچھے خاصے شریف لوگوں کو یہ فیل آ رہی ہے. یہ فیل نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ اصلاحات کے ساتھ ٹھیک ہوگا جن پہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے پرومس کیا تھا کہ وہ پولیس میں اصلاحات لے کر آئیں گے, اور یہ پولیس ایسے نہیں بگڑ گئی کہ عمران خان نے آگے کوئی 2 ہفتے میں 4 ہفتے میں یہ 2 سال میں خراب تھی. یہ 35 سال 40 سال کا گند ہے پولیس کے اندر. لیکن یہ جو ہم نے ریفارمز والی بات کی نا, یہ صابر صاحب میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گی. دیکھیں جو پولیس ریفارمز میں بھی ہم نے دیکھا دوبارہ CCPO لاہور کو تبدیل کیا گیا, یہ سمجھ نہیں آ رہی اس رجیم کو بھی پولیس ریفارمز کی وجہ سے کوئی خاص یا انٹرسٹ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے ان کا. پولیس ریفارمز کیا جی ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے. پولیس ریفارمز یہ گولی چلانے کا کوئی تعلق نہیں ہے پولیس ریفارم سے. یہ تو ایک بنیادی ٹریننگ ہے کہ آپ نے بندہ پکڑنا کیسا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, پھر اس میں ٹریننگ ہے, یہ ریفارمز نہیں آ جائے گا. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں. آج تک آپ کو یہ ایک واقعہ بتا دیں, ماڈل ٹاؤن سے لے کے اور آج تک جس میں کسی کو سزا دی ہو, کوئی کسی وجہ سے بچ جاتا ہے. جب آپ 5-7 بندے ہوتے ہیں کسی ایک کو بچانا ہوتا ہے, باقی بھی سارے بچ جاتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے سانحہ سے لے کے آج تک کوئی ایسا ہے, انکوائری بھی آ گئی, ہائی کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا, لیکن اس کے باوجود کوئی پکڑنے والا ہوتا نہیں ہے. صحیح. تو اس کا پولیس ریفارم سے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے بندے کو کیسے پکڑنا ہے اور سزا کیسے دینی ہے. یہ رات کا جو اسی ہم اسامہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑنے کے 1000 طریقے تھے اسلام آباد میں. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی جنگل تھا. اس سے لگتا ہے کہ پکڑنے کی خواہش ہی نہیں تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں, پکڑنے کی خواہش نہیں. میں جو پچھلی بات کر رہا ہوں کہ یہ ذوالقرنین کو بھی پتہ ہے کہ پولیس اسلام آباد میں کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا, ڈکیتی بہت ہو رہی ہے, دن دہاڑے ہو رہی ہے, گھروں میں ہو رہی ہے, گاڑیوں میں ہو رہی ہے, گاڑیوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور پولیس ظاہر ہے سب سے زیادہ پریشر IG پولیس پہ آتا ہے جی, اسلام آباد کا جو چیف ہے. تو وہ کوئی اجلاس ہوا ہوگا, انہوں نے کہا کہ جناب بس اب دبا کے رکھنا ہے, تو وہ دبا دیا انہوں نے. تو یہ اصل چیز یہ ہے. اور پکڑنے والی بات اگین میں کہوں گا کہ جزا اور سزا نہیں ہے پولیس میں کسی قسم کی بھی. اور خاص طور پہ پھر آ جاتے ہیں جناب جعلی پولیس مقابلے میں مارتے ہیں. پھر یہ وہی بات ہے کہ کوئی ہیروئن ڈال دی جاتی ہے, کوئی پرانا ریکارڈ تلاش کر لیا جاتا ہے, یہ کر لیا جاتا ہے, وہ کر لیا جاتا ہے. اصل چیز ہے کہ ہمارے بیہیویئر جب تک چینج نہیں ہوتے اس وقت تک پاسبل نہیں ہے یہ ہم بیٹھے رہیں کہ جناب پولیس ریفارمز نہیں آئی. سر ایک کیس آئے گا, کچھ عرصے بعد کوئی اور کیس آئے گا, ایسے ہی ہم 2-3 پروگرام کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک مدثر کیس تھا, وہ اس پہ اتنے ہم نے پروگرامز کیے. کلوزنگ کامنٹ ذوالقرنین, ابھی یہ رپورٹ آ جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کانکریٹ ہوگا جب یہ, اور اس کو کس کے سامنے پیش ہوگی رپورٹ, اور پھر اس کے بعد آگے کیا مراحل ہوں گے؟ دیکھیں یہ رپورٹ تو چیف کمشنر کو پیش ہوگی, وہ ڈیفینیٹ پھر وزیر داخلہ کو پیش کر دیں گے, پرائم منسٹر کو بھی پیش کریں گے. لیکن جو FIR ہے ابھی تک اور جو ملزمان کے بیانات ہیں اس سے ایک کیس مضبوط ہو چکا ہے. اس میں چانسز نہیں ہے کہ ان اہلکاروں کو کوئی بھی ریلیف مل سکے, کیونکہ اب وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ فائرنگ کی ہے اور بغیر جانچ پڑتال کے کہ اس گاڑی میں کرمنل تھا یا نہیں تھا. جانچ پڑتال کے بغیر انہوں نے فائرنگ کی ہے. اور جو مین جو موقف تھا جہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹائروں پہ فائرنگ کر رہے تھے, لیکن بعد میں ان کا موقف غلط ثابت ہوا, یہاں سے تو اور زیادہ ہو گیا. اور اسلام آباد پولیس کے جو افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے. شروع میں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. ترجمان پولیس کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ یہ ٹائروں پہ مارا جا رہا تھا, وہاں جا رہا تھا, لیکن جب چیزیں سامنے آتی گئیں تو اب پھر واپس لاسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جا کے جی میرے پاس یہ مڈیا جی آپریشنز آپ کی ٹویٹس ہیں, یہ کافی کرتے ہیں.
جس میں کہا کہ حل صرف یہی ہے کہ آپ پولیس ریفارمز لے کر آئیں اور ان کی ٹریننگ کو بہتر کریں. ہاں بالکل ٹھیک بات صحیح ہے. اچھا مجھے بھی یہاں پہ بریک پہ جانے بہت شکریہ